ایک پوڈری شرابی بندہ داخل ہو گیا اس نے کہا اب وہ کیا کرتا، مرتا کیا نہ کرتا، بھاگتا وہ پاؤں میں گر گیا کہ بھائی آپ میرے پیر ہیں، کو حکم دیں مجھے، کو حکم دیں، کو مجھے حکم دیں۔ حضرت صاحب جو پیر صاحب تھے پوڈری، وہ کہنے لگا یار مینو چھڈ دے، اور مینو چھڈ دے، تو ساری میری چڑی لا چڑی ہے تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے۔ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔ دوستو امید ہے کہ آپ ہمیشہ کی طرح آپ بھی خوش ہوں گے، اور اگر نہیں خوش تو یا حیو یا قیوم یا ذل جلال والاکرام، کیا نام پڑھا میں نے؟ ایک بار دہرائیں، یا حیو یا قیوم یا ذل جلال والاکرام۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، میں آپ کے لیے 1 کروڑ روپے کا وظیفہ لے کے حاضر ہوا ہوں۔ میرا بتانے کا تھوڑا سا انداز تھوڑا سا فن کیوں آتا ہے کہ میں نے خود زندگی میں بڑے دکھ جھیلے ہیں، یقین کریں، حقیقت بتا رہا ہوں۔ کل کے پرسوں ایک کمنٹ میں نے پڑھا، اس نے پتہ نہیں کوئی لڑکی تھی یا کوئی لڑکا تھا یا مرد تھا، کوئی عورت تھی، نہیں پتا، کہنے لگا کہ آپ کو کون سا دکھ ہے اور جنیاں تن میرے لگیاں تینوں ایک لگے تے تو جانے۔ پر اللہ معاف کرے آپ کو کیوں لگے، اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے۔ یاد رکھیے کہ جو عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں، 1 کروڑ پہ ابھی رب سے مانگو، اللہ آپ کو دیتا ہے۔ پوچھو کیوں؟ پوچھو، میں بتاؤں گا۔ پوچھو، پوچھنا ہے کسی نے؟ نہ پوچھو، میں بتاتا ہوں۔ الحیو کیا مطلب ہے؟ کہ ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ اے اللہ، جب دیکھیں اب مثال کے طور پر مجھے ایک گاڑی چاہیے، مجھے ایک نوکری چاہیے، مثال دیتا ہوں نا، میں چاہتا ہوں فلاں کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، اس کے آگے 4 دکانیں بھی بنی ہوئی ہیں، اس کے نیچے تہ خانہ بھی ہے، وہ مجھے مل جائے ہے جی، تو پھر میں یہ عمل کروں گا۔ مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، یہ نہیں کہ واقعی کوئی چیز ایسی ہے، ایسی کوئی نہیں ہے، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ اب مثال کے طور پر الحیو کا کیا مطلب ہے؟ وظیفہ کیا ہے؟ یا حیو یا قیوم یا ذل جلال والاکرام، ٹھیک ہے؟ اب مثال ہے، یا حیو کا کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ جب تصور کریں گے کہ اب اللہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اب اس کے مطابق فیصلہ ہوگا کہ اس کو کیا چاہیے۔ یا قیوم کا کیا مطلب ہے؟ قائم رکھنے والا، سنبھالنے والا۔ یا اللہ میری اس خواہش کو سنبھال لے، وہ 4 دکانوں والا مکان مجھے مل جائے جس کے نیچے تہ خانہ بھی ہے۔ سب کہو آمین آمین۔ مثال ہے یہ، میں کوئی مطلب ہے کہ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ مجھے یہ ملے وہ ملے، مثال دے رہا ہوں آپ پر کہ آپ کو کیا چاہیے۔ یا حیو یا قیوم، ٹھیک ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا، قائم رہنے والا، سنبھالنے والا۔ اور یا ذل جلال والاکرام کا کیا مطلب ہے؟ وہ مطلب بتا رہا ہوں، کیا مطلب ہے؟ وہ جس کی کائنات پر، زمین پر نہیں، کائنات پر، اور کائنات میں لاکھوں کہکشائیں ہیں، جسے لوگ کہتے ہیں کہکشاں، وہ میرے نبی کے پاؤں کی دھول ہے۔ تو کائنات میں جس کی حکومت کائنات میں کبھی زوال پذیر نہیں ہوتی، جس کی طاقت کو، جس کی وحدانیت کو، جس کی حکومت کو کائنات میں کبھی زوال نہیں ہے۔ تو یہ مطلب نکلتے ہیں یا حیو یا قیوم یا ذل جلال والاکرام۔ تو یہ عمل میں آپ کو بتانے آیا ہوں، انشاءاللہ تعالی آپ کو اس سے اتنا فائدہ ہوگا کہ ایک خاتون میری سبسکرائبر ہیں، یہاں پر کمنٹ کرتی رہتی ہیں، کبھی نام ایک بار پھر کمنٹ آیا تو میں آپ کو یہاں پر مینشن بھی کروں گا۔ وہ کہنے لگی کہ بھائی میں نے یہ وظیفہ کیا، یا حیو یا قیوم یا ذل جلال والاکرام، تو اس سے مجھے 10 لاکھ روپے چاہیے تھا، تو 10 لاکھ کی چھوڑو 80 لاکھ روپے مل گیا، یا کروڑ روپیہ سمجھ لیں، کروڑ ہی ملا نا، 20 لاکھ روپے ٹیکس بھی تو کاٹتے ہیں نا اب یہاں پر میں ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، ان کا بانڈ نکل آیا۔ تو کہنے کا مطلب ہے اللہ ثواب لگاتا ہے۔ صرف ایک چیز یاد رکھیے، آخری بات کر کے وظیفہ بتاؤں گا اور اجازت چاہوں گا۔ جو لوگ یہ کمنٹ کرتے ہیں نا کہ بھائی تو جھوٹ بولتا ہے، تو غلط کہتا ہے، مجھے ایک بندہ کہہ رہا تھا یار تو بڑا بڑھ کے باتیں کرتا ہے، کمنٹ میں نے پڑھا، اور میں نے ایک بات میرے استادوں نے مجھے کہی تھی، میں ایک بار کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا نا کہ بھائی مجھے یہ بتاؤ، بزرگ بھائی حاجی صاحب یا بزرگوار کوئی بھی نام لے کے ان سے پوچھا کہ یہ مجھے بتاؤ کہ ایک بندہ ہو، ہمیں نظر آ رہا ہو کہ یہ ہٹا کٹا ہے، ہم سے مانگ رہا ہے،
تو کیا اس کو ہمیں دینا چاہیے؟ کیا اس کو لگتا ہے؟ تو بزرگوں نے ایک تاریخی جواب دیا، کہنے لگے کہ تو جو ہے اللہ سے لیتا ہے، کیا تو بھی اللہ سے لینے کا حقدار ہے؟ اللہ تجھے بھی تو دے رہا ہے۔ تو یہی بات ہے نا کہ ایک اور بات بزرگوں نے فرمائی کہ جب کوئی بندہ تمہیں اچھی بات بتا رہا ہو نا، اللہ رسول کا کوئی وظیفہ بتا رہا ہو، تو سمجھتا ہے کہ یہ بندہ غلط بتا رہا ہے، اول تو اللہ رسول کا نام جو غلط سمجھے گا، میں تو سمجھتا ہوں وہ دائرہ اسلام میں بھی نہ رہے گا، اللہ معاف کرے۔ تو آپ حسن ظن رکھا کریں۔ ایک پوڈری تھا بڑا، بہت بڑا پوڈری تھا، وہ ایک بندے کا پیر بن گیا۔ کیسے؟ وہ بندہ تھا گاؤں میں بڑا مشہور، وہ کہنے لگا کہ لوگ اسے محلے کے اور گاؤں کے لوگ کہنے لگے آپ کوئی پیر چن لیں، یہ کہانی لمبی ہے، میں آدھے منٹ میں ختم کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ صبح جو شہر میں سب سے پہلے بندہ داخل ہوگا نا، وہ میرا پیر ہوگا۔ پھر کیا ہوا جی؟ ایک پوڈری شرابی بندہ داخل ہو گیا۔ اس نے کہا اب وہ کیا کرتا، مرتا کیا نہ کرتا، بھاگتا وہ پاؤں میں گر گیا کہ بھائی آپ میرے پیر ہیں، کو حکم دیں مجھے، کو حکم دیں، کو مجھے حکم دیں۔ حضرت صاحب جو پیر صاحب تھے پوڈری، وہ کہنے لگا یار مینو چھڈ دے، اور مینو چھڈ دے، تو ساری میری چڑی لا چڑی ہے۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے۔ پھر اس پوڈری کو بھی سمجھ آیا کہ اس نے مجھے ایسے چھوڑنا نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ وہ سامنے تجھے پہاڑ نظر آ رہا ہے، اس پہاڑ پر جا اور پڑھنا شروع کر دے، یا حیو یا قیوم یا ذل جلال والاکرام۔ تو پھر وہ بندہ چلا گیا، کوئی تھوڑا سا توشہ خانہ ساتھ لے گیا، ایک دوسرا توشہ خانہ ہے وہ نہ سمجھ لیجیے گا، کوئی بھی کھانے پینے کا سامان، اور یہ ذکر الہی کرنے لگا۔ کئی سال بعد واپس آیا اللہ کا ولی بن کے، لوگ اس کے در پہ جا کے مرادیں پاتے۔ تو اب دیکھیں اس کا پیر تو ایک پوڈری تھا، اللہ معاف کرے۔ اس لیے پیر بڑا نہیں ہوتا، یقین ہوتا ہے۔ میری باتوں پر جو یقین کرے گا انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ عمل سنیں، عمل اس طرح آپ نے کرنا ہے کہ یا حیو یا قیوم یا ذل جلال والاکرام، آپ کم از کم یہ چند ہفتے ضرور عمل کرنا، انشاءاللہ جو مانگو گے رب آپ کو دے گا، اور دل میں یہ سوچنا کہ واقعی یہ عمل کرنے سے ہمیں ملے گا، اللہ دے گا۔ آپ نے ہر نماز کے بعد 133 مرتبہ، یاد رکھیے، نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء کے بعد آپ نے یا حیو یا قیوم یا ذل جلال والاکرام 133 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور یہ عمل کم از کم آپ نے کم از کم 5 جمعے یا ہفتے، یعنی 5 ہفتے تک یہ عمل کرنا ہے، آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ ایک نماز میں بھی چھوڑا تو پھر دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اس سے آپ کو کیا ملے گا؟ جو آپ کے من کی تمنا ہے، جو دل کی حاجت ہے، جو آپ کی مطلب ہے کہ ایسی دل کی حاجت ہے جو آپ صدیوں سے دل میں رکھ کے بیٹھے ہو، یار اللہ سن لے، اللہ قبول کر لے، تو انشاءاللہ آپ کو ملے گی۔ اور زندگی میں آپ کو ہو سکتا ہے، اللہ معاف کرے، میں کوئی نجومی تو نہیں ہوں نا، ہو سکتا ہے آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت نہ پڑے، اللہ پاک اتنا عطا کرے۔ اور یہ عمل ہزاروں لوگوں کو میں نے بتایا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا نا کہ میں نے ایک خاتون کو یہ عمل بتایا تھا، اسے 10 لاکھ روپے کی ضرورت تھی، اس کو کروڑ روپیہ 80 لاکھ روپیہ ٹیکس کاٹ کے پرائز بونڈ نکلا ہے۔ تو دیکھیں یقین کے بیڑے پار ہیں، جو بندہ یقین کرتا ہے رب اسے عطا کرتا ہے۔ جو بندہ اچھا آپ مجھے برا ہی سمجھ لو ایک منٹ کے لیے، میں آپ کو کون سا غلط بات بتا رہا ہوں، کوئی غلط بتائیے، یا حیو یا قیوم، کمنٹ میں آپ جو غلط کمنٹ کرنے والے ہیں وہی بتا دیں آگے، یا حیو یا قیوم یا ذل جلال والاکرام، مجھے بتا دو یہ غلط ہے، لکھ دو، آپ کہو غلط ہے، بات ختم ہو جائے گی۔ میں برا ہوں، یہ نام تو برے نہیں ہے نا، یہ عمل کر کے آپ دیکھو، آپ نے اسی ویڈیو کے کمنٹ میں آگے میں بتانا ہے، ہاتھ جوڑ کر کہ عمران بھائی ہمارا بیڑا پار ہو گیا۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، ایک لائک کریں، کمنٹ کریں، اور شیئر بھی کر دیں اگر ہو سکے تو، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔